नेशनल असम्बली के फ्लोर पर ये बात हुई और नेशनल असम्बली के फ्लोर पर ही अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से एक करारदाद भी मंजूर हुई। यकीनन इस वक्त जो उनकी फैमिली जिस दर्द से गुज़र रही है उसका अंदाज़ा उन्हीं को है, लेकिन अरशद शरीफ साहब की जो पूरी ज़िंदगी में बहैसियत एक सहाफ़ी कारकर्दगी थी वो हम सब के आगे है। और ये नहीं है कि वो किसी एक के ऊपर बात करते थे, उनकी आप पुरानी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स देख लें उसमें उन्होंने बाकायदा जो है बड़े बोल्ड इश्यूज़ पे बात की है। और उन्होंने पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनकी भी जो कच्चे चिट्ठे हैं वो खोले हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के दाएं बाएं जो लोग हैं उनकी भी खासी जो है वो चार्ज शीट अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम से बयान की है। वो एक सहाफ़ी थे और उनका अपना नुक्ता नज़र था जिसका हम एहतराम करते हैं, और उस सहाफ़ी का इस तरीके से कत्ल हो जाना यकीनन ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी के लिए बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए हैरान कुन है। और हम एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये चाहेंगे कि इस मामले की तहकीकात हों, शफ़ाफ और इम्पार्शल तहकीक हो, और तमाम जो इसमें शवाहिद और मुहर्रिकात हैं वो सामने लाए जाएं। इस बात पर भी मैं अफसोस का इजहार करूंगी कि उस सहाफ़ी के कत्ल के ऊपर सियासत की जा रही है। मैं समझती हूँ कि जो शख्स इस खून पर सियासत कर रहा है उसका ना कोई ज़मीर है और उसको ना कोई शर्म है, क्योंकि कत्ल कत्ल है। और हम चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी कि अगर एक गैर मुल्क के अंदर हमारा पाकिस्तानी भाई इस तरीक़े से कत्ल होता है तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और इसकी तहकीक सबका मुतालबा है। लेकिन जिस तरीक़े से पीटीआई इस पर सियासत खेल रही है ये शर्म की बात है। उनकी फैमिली को जिस तरीक़े से पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ये शर्मनाक बात है। मैं अरशद शरीफ की वालदा से मिली हूँ, उस माँ को सिर्फ अपने बेटे के कत्ल होने के हवाले से मालूमात चाहिए। वो ये नहीं कहती कि कौन कातिल है, किसकी साजिश है, क्या हुआ है। वो एक माँ है, उस माँ से उसका दर्द मैं समझती हूँ उससे बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन वो मजबूत औरत है जिसने अपने बच्चे खोए हैं, पहले भी उनके एक बेटे की वफ़ात एक एक्सीडेंट में हुई है, तो यकीनन वो माँ चाहती है इन सवालात के जवाब। लेकिन ओछे तरीके से पीटीआई की जो लीडरशिप है और उनके कुछ चंद एक चमचे हैं वो इसको दूसरी जानिब ले जा रहे हैं, जो कि अफसोसनाक अमल है। और इस तरह करने में वो ये भी नहीं सोचते कि वो किसी एक फैमिली के इतने बड़े नुकसान को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो मैं इस रवैये पर भी अफसोस का इजहार करती हूँ। इसके अलावा हम मुंतज़िर रहेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के नताइज के हवाले से। एक खबर पाकिस्तान के लिए जो है वो खुशाइंद है कि ग्वांटानामो बे से तकरीबन 20 बरस के बाद एक पाकिस्तानी रिहा हो रहा है। वो पाकिस्तानी जिस पर कोई चार्ज जो है वो साबित नहीं हुआ। और सैफुल्लाह पराचा 20 बरस एक ऐसी कैद में रहा जहां उसे पाकिस्तान के एक डिक्टेटर ने पहुंचाया। वो डिक्टेटर जिसका सबसे बड़ा हामी इमरान खान खुद है। वो डिक्टेटर जिसे रेफरेंडम में इमरान अहमद न्याजी ने जितवाया, उसने पाकिस्तान की तारीख में उस डिक्टेटर को मजबूत किया। और उस डिक्टेटर ने सिर्फ ये नुकसान नहीं किया कि पाकिस्तानियों को हवाले किया है ताकि वो इन जेलों में सड़ें, उसने पाकिस्तान के अंदर जो खून बहाया है वो भी उस डिक्टेटर के हाथों पर है। और जो उसका हामी, जो उसका मददगार था, वो भी उतना ही मुजरिम है जितना वो खुद मुजरिम है। तो आज जो है अपना किबला बदलने पर मैं इमरान खान या इमरान अहमद न्याजी के से मुतासिर नहीं हूँ।
वो उस गुनाह में शरीक था, वो उस डिक्टेटर को मजबूत करने में शरीक था, जिस डिक्टेटर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरी तरीके से निकाला। हमने तो किसी बदतरीन डिक्टेटर के लिए भी ऐसी ख्वाहिश नहीं रखी जो वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर्स के लिए रखता है। हमने तो जमहूरी तरीके को इख्तियार करने पर जोर दिया और जमहूरी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ऐसे घिनौने डिक्टेटर्स से निजात हासिल की। एक और खुशाइन खबर ये है कि अब पाकिस्तान फैटिफ लिस्ट में नहीं है। अब वो जो ग्रे लिस्ट का हमारे ऊपर एक बहतान था, एक शर्मिंदगी थी, हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं। और मैं इस वक्त जहां पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगी, वहां मैं खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्हें अप्रिशिएट करूंगी कि उनकी अनथक मेहनत, उनकी अनथक कोशिश, एक मुल्क फिर दूसरा मुल्क फिर तीसरा मुल्क फिर मुख्तलिफ लोगों से उनकी मीटिंग्स, उनकी जो गुफ्तगू, उनका जो आराम से ना बैठना है जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उसके नतीजे हमें मिल रहे हैं। और वो नताइज पुरमसरत हैं, वो खुशाइंद हैं, ये अच्छी खबरें हैं। चाहे वो ग्वांटानामो बे से हमारा एक पाकिस्तानी आ रहा हो या फैटिफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल रहा हो, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। और इसके लिए मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी जमात में हूँ जिसके पास क्लैरिटी है, जिसके पास जहन की भी क्लैरिटी है, जिसके पास किरदार की भी क्लैरिटी है। कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कहीं झोल नहीं है। तो यकीनन हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के जाले हैं और हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक दुनिया में डिप्लोमेसी और दीगर ममालिक के साथ अच्छे रवाबित और ताल्लुकात में महारत रखते हैं, और इसी महारत के आज हम अच्छे नताइज देख रहे हैं। अब जी बहुत ज़रूरी है कि मैं आपसे फ्लड्स की बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं आपसे आज मुखातिब हूँ लाहौर के अंदर, तो पाकिस्तान में आज भी जो माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में तबाहकुन सैलाब बरपा हुए, उनके जो घिनौने और दर्दनाक नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पानी है, 11 तो ऐसे हैं जहां मुकम्मल पानी है, और 2.2 मिलियन घर, कुछ जिसमें से बहुत सारे ख़त्म हो गए हैं और बहुत सारे डैमेज हुए हैं। इसके अलावा 1.1 मिलियन जो हमारी भेड़, बकरी, गायें, जो लाइफ स्टॉक हम जिसे कहते हैं, वो सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सारा नुकसान है। 8.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है अर्जेंटली, और इसमें 4% वो ख़वातीन हैं जो हामला हैं, जिनके हवाले से यूनाइटेड नेशंस की भी एक रिपोर्ट आई है कि यकीनन जो सैलाब है या जो बारिशें हैं वो तफरीक नहीं करते, वो ना अमीर ना गरीब, ना नस्ल ना कबीला देखते हैं, और ना ही मर्द औरत बच्चा बुजुर्ग देखते हैं। जब वो तबाही लाते हैं तो वो सबके लिए तबाही लाते हैं, और ये तबाही पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान भुगत रहा है ये तबाही क्योंकि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो कार्बन एमिशंस में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिसका किरदार, जिसकी कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है, उसको इतना बड़ा नुकसान भुगतने पर वो मजबूर करते हैं। ऐसे ममालिक हैं जहां ये तबाही आई, लेकिन वो चंद ममालिक जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, माशी तौर पर, माली तौर पर, माशरती तौर पर, वो तो अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना बचाव नहीं कर पा रहा।
پاکستان میں جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ تقریباً 40 ارب ڈالر ہے، اور یہ بڑھے گا کیونکہ ابھی تو ریکنسٹرکشن ہونی ہے، دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑی آبادی اب تک سیلاب سے متاثر ہے، اور ہم آج بھی جہاں بھی بیٹھتے ہیں، چاہے ملک کے دیگر معاملات یا دنیا کے کرنٹ افیئرس کی بات کریں، ہم اپنے فلڈز کی اور فلڈ میں موجود لوگوں کی بات کرنا نہیں بھولتے۔ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر لاہور میں وہ مناظر نہیں ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں بلوچستان میں کہ کچھ کے دیگر اضلاع میں، یا سندھ کے اندر سیون میں، جوہی میں، دادو میں، خیرپور میں، سانگڑ میں، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں تو ابھی بھی لوگ ہماری مدد کو پکار رہے ہیں۔ وسیب بہت بری طرح ہٹ ہوا پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے لوگ، گلگت کے لوگ، نقصان تھوڑا ہو یا زیادہ، نقصان ہوتا ہے، اور جتنا نقصان پاکستان کا ان بارشوں میں ہوا ہے، تاریخ میں کوئی ایسی بارش نہیں گزری جس سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہو۔ جن علاقوں میں بارش جو ہے وہ 100 ملی میٹر برداشت کرنے کی قوت نہیں تھی، وہاں 1800 ملی میٹر بارش پڑی ہے، مذاق کی بات نہیں۔ لیکن آج بھی کچھ ایسے نادان سازشی عناصر ہیں جو پاکستان کے اس فوکس کو ہٹا کر دوسری جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم بات کرتے رہیں گے اپنے فلڈ افیکٹیز کی، اپنے فلڈ سے متاثر ہونے والے پاکستانی بھائی بہنوں کی، کیونکہ ہم انہیں یاد رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں بھولیں، نہ ہم آپ کو بھولیں گے۔ چاہے آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہو جب دہشت گردی کے خلاف لڑے، یا آج فلڈز کا مسئلہ ہو، ہم اپنے ان پاکستانیوں کو نہیں بھول سکتے جو تکلیف میں ہیں، جو درد میں ہیں۔ اس سلسلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑا آپ جانتے ہوں گے، لیکن چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے 70 ارب روپے کی رقم فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں موجود پاکستانیوں کے لیے اناؤنس کی تھی، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس یونیک ڈیٹا موجود ہے جس کی مدد سے اس رقم کو تقسیم کرنے کی ٹاسک ہمیں سونپی گئی تھی، اور الحمدللہ اس ٹاسک میں ہم آج بھی جٹے ہوئے ہیں۔ تقریباً 96.82% تک یہ رقم تقسیم ہو چکی ہے، اور 70 بلین کی جو رقم ہے وہ 2.8 ملین گھرانوں، فیملیز تک پہنچانے کی ٹاسک سونپی گئی تھی۔ یقیناً بہت ساری فیملیز ہیں جنہیں مدد چاہیے، لیکن پاکستان اپنی جو معاشی قوت ہے اس کے حساب سے جتنا ہو سک رہا ہے حکومت کر رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں کہ اور مدد لی جائے، لوگوں سے بھی لی جائے، اور دیگر جو ممالک یا ڈیولپنگ پارٹنرز ہیں۔ اس موقع پر میں ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے پاکستان کو اس مشکل وقت میں نہیں چھوڑا۔ میں ان ڈیولپنگ پارٹنرز کا بھی شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے تہہ دل سے پاکستان کی مدد کی، اس میں یونائٹڈ نیشنز ہو، ورلڈ بینک ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، یا یو این کی دیگر ایجنسیز ہوں۔ جن اداروں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہم ان سے یہ مزید امید لگاتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرتے رہیں گے جب تک پاکستان اپنے تمام نقصان کو نہ بھر لے، کیونکہ پاکستان جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی کرنیاں نہیں ہیں، یہ کسی اور کی کرنیاں ہیں جو ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہیں، لہٰذا دنیا کو ہماری طرف اس لیے بھی دیکھنا چاہیے۔ ہر وقت جو پاکستان کے اوپر جو دہشت گردی کی بات کرتے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان دہشت گردی اپنے لیے مٹا رہا ہے، انتہا پسندی سے اپنے بچوں کے لیے نپٹ رہا ہے، لیکن جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں وہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ آپ کو ہماری مدد کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے، تو یہ بھی آپ کے توسط سے بات دہرانی ضروری تھی۔ اچھا جی، اب یقیناً ماحول ایسا ہے، فلڈز بہت سنگین مسئلہ ہے، لیکن ایک شخص ہے اس ملک میں جس کو فلڈز بھی نظر نہیں آتے، ایک شخص ہے اس ملک میں جس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے لیے فیٹف کی کامیابی کتنی امپورٹنٹ ہے، یا گوانٹانامو بے سے ہمارا ایک ساتھی پاکستانی بھائی آ رہا ہے وہ کتنا اہم ہے۔
اسے تو صرف غصہ ہے اور وہ غصہ اپنی کرسی چھن جانے کا ہے. اور وہ شخص جو ہے نہ صرف غصے میں ہے بلکہ بہت کنفیوزڈ ہے. کنفیوز تو وہ شروع سے تھا, کنفیوژن تو اس کی کبھی نکلی ہی نہیں. اس کے اندر یہ کنفیوژن کا کیڑا سدا ہی رہا ہے اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے وہ یو ٹرنز پہ یو ٹرنز لیتا رہا. اب جی اس نے یہ مارچ کا سارا ڈرامہ لگایا ہے اور ہم نے یہ تو سنا تھا کہ لانگ مارچ ہوتی ہے اور بندہ ایک ڈیٹ دیتا ہے اور اس پہ چلتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ مارچ جو ہے نا, امتحان تو دیکھے تھے پارٹس میں ہوتے ہیں, پارٹ 1 پارٹ 2 پرچے ہوتے ہیں, لیکن یہ مارچ پارٹس میں نہیں دیکھی تھی. تو اب ہم یہ مارچ جو ہے یہ پارٹس میں دیکھ رہے ہیں, یہ حصوں میں ہو رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں کتنے حصوں میں مکمل ہوگی یا پھر کتنے حصوں کے بعد جو ہے ایک اور یو ٹرن لے لیا جائے گا. اچھا, مارچ میں عوام کم اور گاڑیاں بہت زیادہ ہے اور عام بندہ کم اور خاص بندہ بہت زیادہ ہے. پھر وہ جو خاص بندے ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے بھی کنٹینر پہ نظر آتے ہیں. یہ بھی نظر آتے ہیں کہ بھئی وہ دھکے دے رہے ہیں, وہ اس کو انگلی اٹھا کے ڈانٹ رہا ہے, اور مطلب عجیب جو ان کا ایک فرعونیت کا سٹائل ہے وہ بھی کنٹینر پہ نظر آ رہا ہے. اور مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو یہ شرم یا احساس تک نہیں ہے کہ بھائی آپ کو کسی نے کہا نہیں ہے کہ آپ اپنا جمہوری حق پروٹیسٹ کا, احتجاج کا استعمال نہ کریں, لیکن یہ گمان آپ کو کیوں ہے کہ آپ چند لوگ کٹھے کر کے حکومتیں گرائیں گے؟ یہ گمان نہ ماضی میں ہم نے کسی کو ہونے دیا, نہ ہم آج کسی کو کہتے ہیں کہ یہ گمان آپ کو ہونا چاہیے. اگر کسی حکومت کو نکالنا ہے تو جمہوری طریقے سے نکالنا پڑتا ہے, جس طرح آپ کو نکالا گیا جمہوری طریقے سے, جس طرح آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طریقے سے نکالا گیا. یہ ہوتا ہے طریقہ حکومتوں کو فارغ کرنے کا. لیکن جو تم چاہتے ہو عمران احمد نیازی, وہ طریقہ کل بھی غیر آئینی تھا اور آج بھی غیر آئینی ہے. لہذا جو یہ خونی مارچ کا تم ڈرامہ رچ رہے ہو, یہ تمہیں تو نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ تمہارے بچے تو باہر ہیں. تم تو بوریا بسترا اٹھاؤ گے اور پتلی گلی سے دیوار پھلانگ کر, جو تمہاری ماضی کی روایت ہے, چلے جاؤ گے ننگے پیر. لیکن جس کے بچے اور جن فیملیز کو تم گھسیٹ رہے ہو اس تمام تماشے میں, نقصان تو ان کا کرانا چاہتے ہو, کیونکہ تمہارے اپنے علی امین گنڈا پور کی آڈیو آ چکی ہے جس میں وہ بندوقوں کی خیر خبریں لے رہا ہے, جس میں وہ کہہ رہا ہے کتنی بندوقیں ہیں, تیار ہے لائسنس بندوقیں. کیوں تم نے یہ بندوقیں کس پر چلانی ہے؟ تم بندوقوں کے اتنے شوقین ہو کیوں؟ ہم تو نہتے لانگ مارچ کرتے رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی برس فروری میں جو لانگ مارچ کی ہے, وہ تمہاری یہ لانگ مارچ اس لانگ مارچ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے, ککھ جسے کہتے ہیں. مطلب اب تم اپنے وہ جو آج سوشل میڈیا کا ہے ہمارے سیل کا, لیکن اللہ کرے گا ہم ایسی پروپیگنڈا سوشل میڈیا نہیں چلائیں گے, لیکن جو تمہاری سوشل میڈیا ہے نا, وہ جا کے فوٹو شاپ سے یہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا مارچ, اور جو مارچ کی اوقات اور حقیقت ہے وہ بھی پتہ چل جاتی ہے, کیونکہ یہ ڈیجیٹل ایج ہے بھائی. تم کتنا چھپاؤ گے؟ اور پھر تکبر کی انتہا یہ ہے اور غرور کا لیول یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں اتنے دنوں میں جو ہوں پتہ نہیں کون سی کایا پلٹ دوں گا. کایا تو تم پلٹنے نکلے تھے اور دعوے تو تم نے کیے تھے. 4 برس کی کارکردگی پر یہ شخص کبھی بات نہیں کرتا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ پروپیگنڈا یہ چلتا ہی پروپیگنڈا پہ ہے. کاش کہ سوشل میڈیا اتنا بدنام نہ ہوتا, اور وہ ہوا بھی بدنام اسی شخص کی وجہ سے, کیونکہ جب ارشد شریف صاحب کا یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو اسی پروپیگنڈا مشین نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نام سے منسوب ایک خط کا ذکر شروع کر دیا جو کہ جھوٹ تھا. کوئی خط بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور
फॉरेन मिनिस्टर, किसी हुकूमत को नहीं लिखा कि अरशद शरीफ साहब के को किसी मुल्क से निकाला जाए। ये झूठ था, ये झूठ है, और इसी झूठ को सोशल मीडिया के टूल के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आज भी हमारे साथी जो मुल्तान और मलीर से जीते हैं, जहां एक सीट पर इमरान अहमद न्याजी को और दूसरी पर शाह महमूद कुरैशी साहब को मुंह की खानी पड़ी, वहां पर उनका मुकाबला इसी झूठ से था, प्रोपेगेंडा से था। और फिर ये झूठ के जी बिलावल साहब ने कोई खत लिखा है जिसकी फिर क्लियर जो है तरदीद फॉरेन मिनिस्ट्री ने की है। लेकिन इस झूठ से ये कब तक चलेगा? ये झूठ की बैसाखियां कब तक काम आएंगी? क्योंकि पहले वाली बैसाखियां तो चली गई, पहले वाले तो चले गए, जिनके सहारे ये पहुंचा था, उन्होंने तो अब इसके पैम्पर बदलना छोड़ दिए। तो अब ये जो है कभी केपी के बेचारे पुलिस वालों को इस्तेमाल कर रहा होता है, उनकी प्रोटोकॉल को कर रहा होता है, कभी पंजाब पे प्रेशर डाल रहा होता है। और वो पंजाब के वजीर आला भी कह के थक गए कि जी मैं वजीर आला हूं पंजाब का। वो कहना ये चाहते हैं मैं किसी का नौकर नहीं हूं, लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरियां होंगी उनकी। बात यह है कि इस मुल्क में इस तरह की बदतमीजी और बद इखलाकी और गालम गलोच पहले नहीं हुई है। इस मुआशरे को इमरान खान सिर्फ अपने राज के लिए तोड़ना चाहता है, लोगों में फूट डलवाना चाहता है। मैं लोगों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि वो लोग जो है वो तो सोचते हैं कि ये कोई लीडर है, मगर ये तो सबसे बड़ा गीदड़ है। वो कौन सा लीडर है जो दीवार फैलाकर नंगे पैर भागता है? वो कौन सा लीडर है? वो कौन सा लीडर है जो 2014 में बड़ी धरने की बात करता है और फिर वो जो रात का एक एक्शन था, उस एक्शन में वो कैसे भाग गया था? ये सबको याद है। बाकी ये हमें इसके ऑर्डर याद है कि पीटीवी पे हमला कर दो और फलाने इदारे को हमला कर दो, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाओ। और ये पिछली रैली जो इसने निकाली है उसमें भी इसने खुद ये एडमिट किया कि जी हमारे साथ तो लोग थे, उनके पास असलहा था और मुझे लगा कि कुछ हो जाएगा। तो भाई तुम लाते क्यों हो असलहा इन मार्चेस में? तुम इन प्रोटेस्ट के अंदर असलहा लाते क्यों हो? जा तुम दूसरों की माँ बहनें बच्चों को भी घरों से निकालते हो। अगर हकीकी और अगर असली एहतजाज करना है तो पहले अपने बच्चों को लाओ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा बमे अपने बच्चों के बैठकर एहतजाज किया करती थी, बार्ब्ड वायर्स के साथ। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बख्तावर बीबी, असीफा बीबी, ये सारे बच्चे उनके साथ बैठे होते थे। इसका तो कोई ना बच्चा है, ना कोई घर वाला है, ना कोई फैमिली, कोई सबने शायद इसे शायद पता नहीं वो ऑन नहीं करता, ये उन्होंने आग कर दिया है। क्योंकि इसकी करतूत से तो इसको ही आग किया जा सकता है। तो अब जब अपने बच्चों को तुम ये तकलीफ नहीं दे सकते तो तुम पाकिस्तान के बच्चों को गुमराह करने पे तुले हुए हो। पाकिस्तानी लोग क्या अब इस लायक रह गए कि वो अपनी बदतमीजी के लिए पहचाने जाएं? लोग कहें कि जी पाकिस्तानी यूथ इज नॉट डिसिप्लिन्ड। ऐसा तो पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं देखा था। उन्होंने तो पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए उसूल वाजे किए थे। ये तो कभी मजहब को इस्तेमाल करता है और कभी ये जो आजादी का ड्रामा करता है। इसको आज भी अगर गारंटी मिल जाए ना कि कल ये वजीर आजम बनेगा, आप लिख के रख लें, लिख के रख लें। ये तस्बीह पढ़ने लगेगा तमाम इदारों की, ये शुरू हो जाएगा उनकी वाह। इसको मौका नहीं मिल रहा। आपने देखा है इदारों की तरफ से भी ये बात क्लियरली आई है कि रात को हमसे क्यों मिलता है। कल कहां गया था ये? और फिर कहता है ये झूठी खबर है। तो असद उमर इसी की जमात में ट्रक पे खड़े होकर लोगों से लड़ाइयां तो करता है। तो असद उमर ने तो कहा था किसी अहम मीटिंग में गया है, किसी और ने तो नहीं कहा। तो झूठ तो आप ही के कैंप से निकलते हैं अगर वो झूठ है। भाई हम तो नहीं कह रहे वो झूठा है, लेकिन तुमने खुद कहा वो झूठा है। बातें तो इसकी इतनी है कि लगता है, मतलब हैरान कुन बातें हैं इस शख्स की। अब जी ये इंतशार को फैलाने की कोशिश करता है, ये वायलेंस को फरोग देता है।
جو لیڈر وائلنس کو فروغ دے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لیڈر وقتی فائدہ تو اٹھا لے گا، لیکن قوم کا کتنا بڑا نقصان کرتا ہے اس پورے عمل سے۔ اب میں تو بیسیکلی میرا آج بھی یہی ماننا ہے کہ یہ صرف اور صرف پاور چاہتا ہے، یہ صرف کرسی چاہتا ہے، اس کو ہیلی کاپٹر کے مزے آ گئے۔ یہ بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا، روز ہیلی کاپٹر پہ جانے کا شوقین، اب یہ بگڑ گیا، اب یہ بگڑ گیا، اب یہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بغیر ہیلی کاپٹر اور بغیر کیا جہاز کو ہیلی کاپٹر کے مزے آ گئے۔ یہ فیصل میر صاحب نے ایک نیا نقطہ نکالا ہے، تو یہ اصل میں بگڑ گیا ہے، اس کو ابھی چسکا لگ گیا ہے، ورنہ اگر کسی کی فکر ہوتی نا تو 4 برس کی کارکردگی پر بات کرتا۔ اب 4 برس کی کارکردگی پر ایک آدھا لفظ بھی نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں کہتا 4 برس کی کارکردگی پر کیونکہ، اور پھر وہ جو اس نے لگا دیا ہے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے جھوٹی آزادی کی باتیں کرتا ہے، تاکہ آپ لوگ یہ نہ پوچھ لیں کہ بھائی وہ فلانی یونیورسٹی کے اتنے مربع تم نے کیسے ہتھیائے، وہ ملکیت تم نے کیسے لی، کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ فرا گوگی نے 4 برس پنجاب کے اوپر حکمرانی کی اور تم نے جو ہے اس کو پکڑا بھی نہیں، بھگا دیا الٹا، اور وہ اربوں خربوں اس نے کمائے تو کس کو دیے، کوئی وہ انگوٹھی کی بات نہ پوچھ لے، ہیرے کی انگوٹھی تھی، کوئی یہ نہ پوچھ لے بیگم صاحبہ کے کون کون سے بزنسز تھے، اور گھڑی کا کوئی نہ پوچھ لے۔ اب دیکھیں نا، سب کو چور کہنے والا اب خود بازار سے گزرتا ہے یا کہیں کسی جگہ جاتا ہے تو گھڑی چور کے نام سے مشہور ہے، تو کوئی یہ باتیں نہ پوچھ لے، اس لیے وہ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جھوٹا جو ہے وہ زور زور سے بات کرتا ہے، سچ کو اس طرح کا رویہ نہیں چاہیے، سچ تو آرام سے بولا جاتا ہے، لیکن چیخنا چلانا جھوٹے کا عمل اور فعل ہے۔ اب کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ جی یہ پشاور بی آر ٹی کے گھپلے تم نے کروائے تھے، اس کا حساب دو، کوئی اس سے یہ نہ پوچھ لے کہ ادویات کی قیمتیں یکا یک 700% تم نے کیوں بڑھائی اور کس کو اس کا فائدہ ہوا، شوگر سکینڈل کے بارے میں کوئی نہ پوچھ لے، کوئی رنگ روڈ کے شہزاد اکبر کی کہانی نہ پوچھ لے، تو کوئی آپ میں سے یہ نہ پوچھے، اسی لیے یہ بار بار یہ آزادی کی رٹ بات کرتا ہے، لگاتا ہے۔ کون سی آزادی کی بات کرتا ہے؟ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا، اور اس کے بعد 4 ڈکٹیٹروں کو پاکستان نے بھگتا، پاکستان کو جمہوریت بڑا خون دے کے ملی ہے، مگر یہ کرسی چاہتا ہے خون کی کاسٹ پہ، یہ جمہوریت نہیں چاہتا خون کے حساب سے، یہ چاہتا ہے مجھے کرسی ملے، پھر کسی کا بچہ اللہ معاف کرے وہ اس میں جس کی جان جائے، کسی کا لال، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، یہ چاہتا ہے کہ یہ خون وہ دیکھے، تاکہ یہ بندوقیں اور کس لیے؟ اب یہ کہتا ہے جی کنٹینر، اب کنٹینر ایڈمنسٹریشن نہیں لگائے گی جب تم بندوقوں کی باتیں کرتے ہو، جب تم خونی مارچ کی، تمہارے اپنے لوگ کہتے ہیں آ کے کہ یہ خونی مارچ ہے، پھر دوسرے دن تم اسے پارٹی سے نکال دیتے ہو۔ یہ تو نہ میں نے کہا، نہ رانا صاحب نے کہا، نہ شہزاد صاحب نے، نہ فیصل، کس نے؟ ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا نا، یہ تو تمہارے اپنے بندے کہہ رہے ہیں خونی مارچ ہے۔ تو خونی مارچ پہ ایڈمنسٹریشن کہیں نہ کہیں تو کوشش کرے گی نا کہ عام سٹیزنز کو بچائے، عام جو معصوم لوگ تمہارے اس پروپیگنڈا میں نہیں آئے ہیں ان کو بچائے، کیونکہ پورا پاکستان تو تمہارے ساتھ نہیں ہے، جو تم جھوٹ بولتے ہو، جو بولتے ہو تم انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی 220 million people supported you. You lied. 220 million people never supported you. Just a fraction of people supported you. And a big fraction of that fraction is also is regretting supporting you. Because وہ نہیں تمہیں سپورٹ کرتے تھے، تم جھوٹے نکلے۔ تو اب تم یہ جو گیدڑ بھبکیاں دیتے ہو، میں سمجھتی ہوں کہ اب عمران خان should act like he should act his age basically. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا please act your age. اب عمر ہو چکی ہے تمہاری، اب اپنی عمر کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح بیہیو کرتے ہیں ان کی طرح بیہیو کرو، لیکن تم اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ وہی بات ہے نا، ہر انسان اپنے
اپنے ذاتی رویوں کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے. جب تمہارا ذاتی رویہ یہ ہے کہ تمہیں کھانا ملا خیر ہے, کسی اور کو کھانا ملے نہ ملے, تم نے اپنی ایکسرسائز کر لی کسی اور کو یہ ٹائم ملے نہ ملے, تو یہ خود غرضی ہے. یہ خود غرض شخص ہے جسے کسی بھی قیمت پر اقتدار چاہیے, کرسی چاہیے, اور اس کی غرض کسی اور چیز سے ہے ہی نہیں. آپ لوگوں سے یہ باتیں اس لیے کرنا ضروری تھیں کیونکہ عمران خان جو ہے اس کرسی کے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا. اپنے سیاسی مخالفین کو تو یہ چور ڈاکو کہتا ہے, لیکن اداروں کو بھی اس نے نہیں بخشا. اور اس اداروں کی جو کے حوالے سے جو تنقید ہے اسے ہمارا پڑوسی ملک سیلیبریٹ کر رہا ہے. مطلب اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ جو ہمارا آج بھی مقبوضہ کشمیر پر جھگڑا چل رہا ہے, آج بھی ہمارا پرنسپل موقف ہے کہ ہمیں کشمیر کی آزادی سے غرض ہے, ہمیں کشمیری بھائی بہن بزرگ نوجوان آزاد دیکھنے ہیں. اور اس ملک کے ساتھ یہ ادھر جو ہے سیلیبریٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ اپنے اداروں کو گالیاں دے رہا ہے. تو یہ میں اس بات کو بھی کنڈیم کرتی ہوں. میرے ملک کے اندر جو بھی پرابلمز ہیں, چاہے وہ جمہوریت سے منسلک ہیں, چاہے وہ عوام سے منسلک ہیں, یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. ہم اپنے مسائل کو خود ایڈریس کریں گے, لیکن اگر ہمارے اندر کی کمزوریاں یا ہمارے اندر کے اس طرح کے کنفیوز لوگ کسی اور ملک کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ کار ہے. آپ لوگوں کا شکریہ. اگر سوال آپ لوگ جیسے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے لاہور سے اسلام آباد کی جانب, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں انتخابات کی تاریخ لے کر واپس آؤں گا. عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات اپنے ٹائم کے اوپر ہوں گے اگست کے بعد. دوسری جانب آرمی چیف لگانے کی عمران خان کو بہت جلدی ہے. ان دونوں معاملات میں پیپلز پارٹی کا کیا ہے؟ دیکھیں, عمران خان کو کسی کی تقرری کی جلدی نہیں ہے. عمران خان کو اپنی کرسی حاصل کرنے کی جلدی ہے. اور یہ میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کیونکہ یہ سچ ہے نا. وہ تو جھوٹ بار بار دہراتا ہے, میں تو سچ بول رہی ہوں کہ جی وہ شخص اگر آج آپ اسے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں, اسے کوئی غرض نہیں ہے. جن جماعتوں کے خلاف وہ باتیں کرتا تھا ان کے ساتھ مل کر اس نے یہ بنائی اپنی حکومت پچھلی مرتبہ. اور جب اس کو سہارا دینے والے لوگ نکل گئے اور یہ الائز بھی نکل گئے اور پھر ووٹ اس کے خلاف پڑا, وہ گھر چلا گیا. اس دن سے آج تک اسے یہ درد ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں جا کے تاریخ لے کر دیکھیں, یہ ایک اس آدمی کا گھمنڈ اور اس کی ضد یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, لیکن اس ملک کو تا قیامت رہنا ہے. جو نقصان انشاءاللہ جو نقصان یہ اس ملک کو پہنچا رہا ہے, میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عقل دے, کیونکہ یہ جو کر رہا ہے وداؤٹ اینی سینس وداؤٹ اینی ویژن ہے. وہ ویژن صرف کرسی ہے اور کوئی نہیں. تو اسی لیے یہ ضد سے نہیں ملتی تاریخیں, یہ ملتی ہیں بات کرنے سے. لیکن جب یہ چور ڈاکو خود گھڑی چور کسی اور کو چور کہنے کی کس پوزیشن میں ہے, اور یہ اس طرح اگر بات کرتا ہے, دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ حل ہوتے ہیں. لیکن یہ شخص جو خود بہت بڑا چور ہے, اسے پتا ہے میں چور ہوں, کسی کو چور کہہ کے یہ اپنا دامن تو صاف نہیں کر سکتا. تو یہ اس کی ضد پر نہیں ڈیٹیں ملتی. امریکی خارجہ سیکرٹری کونڈائزہ رائس نے اپنی کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی امریکہ نے بے نظیر اور مشرف کے درمیان ڈیل سٹک کروائی تھی. اب دیر واز اے سائفر ایشو یہ ریسنٹ پاس کے اندر, تو کیا پیپل پارٹی کو وہ عمران خان صاحب یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جس کے اوپر, اس پہ کیا اعتراض ہے کہ پاکستان کی سیاست میں امریکی مداخلت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان کی سیاست یا پاکستان کی خارجہ پالیسی یقیناً اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں جمہوریت کے حصول اور استحکام کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم تو آج بھی اصول کی بات کرتے ہیں. حکومت میں بیٹھ کر بھی ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے کہ عوام کی دل آزاری ہو یا سسٹم کو نقصان پہنچے. ہم اپوزیشن میں بھی تھے تو عمران خان صاحب کی جماعت ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھی, تب بھی وہ دھرنا دے رہے تھے, ہم انہیں کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں آئیں. ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ آپ ایوان میں حکومتی سائٹ پہ بیٹھیں یا اپوزیشن کی سائٹ پہ بیٹھیں. یہ ایوان ہوگا
تو یقیناً اس سسٹم کو تقویت ملے گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ ماضی میں جو چیزیں جو کتابیں ہوئیں, اس طرح تو جنرل مشرف کی بھی ایک کتاب ہے, میرا خیال ہے اس میں بھی بہت انکشافات ہیں, لیکن اس کے علاوہ حقائق بھی تو ہیں نا. اس شخص نے جس طریقے سے پاکستانیوں کو سپرد کیا, گوانتانامو بے میں جیلیں بھری گئی پاکستانیوں سے کیونکہ اس کی رقم لیتا تھا وہ, تو یہ بھی تو حقائق ہے نا. اور عمران سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے اس شخص کو کیوں ریفرینڈم میں مدد کی, یہ باتیں ہیں نا. لیکن ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اس ملک کو استحکام دینے سے واقعتاً کسی کو غرض ہے یا کہ